हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। यूएस और इसराइल ने जो मिलकर ईरान पे अटैक किया था और जो एक वॉर स्टार्ट हुई थी, वो ना सिर्फ कि अभी तक खुद रीजनलाइज हो गई है, वो इन 2-3 मुल्कों तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसको स्टार्ट करने की जो ऑफिशियल रीज़न थी यूएस की, वो भी क्रम्बल कर रही है। 3 दफ़ा चेंज हो चुके हैं स्टांसेस यूएस गवर्नमेंट के। मार्को रूबियो ने डिफरेंट मौक़ों पे जो स्टेटमेंट दी है, कांग्रेस के सामने जो बातचीत की है उसको ले लें। पीट हेग्सेथ जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके हेड हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, वो अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग से लेके अभी तक आज जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है उसमें जो कुछ कह रहे हैं वो स्क्रिप्ट कितना पुराना है अभी उस पर भी बात करेंगे, और उसमें वो कितने कन्विंस्ड नज़र आ रहे थे उस पर भी बात करेंगे। दिस अलोन शुड टेल यू दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, वेरी रॉन्ग रादर। और इसमें जब मैं क्योंकि पैटर्न रिकग्निशन की ज़्यादा बात करती हूँ, तो मैंने ये जो 3 डेज़ में पैटर्न देखा है वॉर का, उसमें जिस तरीके से मिडल ईस्ट बम्बारमेंट और तबाही के दहाने पे पहुँचा है सिर्फ 3 दिन में, उसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एंड आई एम कॉलिंग इट नेतन्याहूज़ गैम्बिट। डिस्कस ये करना है कि इस गैम्बिट में नुकसान किसका हो रहा है और फ़ायदा किसका हो रहा है। कहा यह जाता है कि द फर्स्ट कैजुअल्टी इन द टाइम्स ऑफ वॉर इज़ ट्रूथ, तो वो तो हमारे सामने अनफोल्ड हो गई है पहले ही 2-3 दिन में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि जो टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने ऑपरेशंस का नाम रखने पे करते हैं। तो ये जो एपिक फ्यूरी है, ये जो ऑपरेशन है जो ईरान पे अनलीश किया गया है, उसमें उन्होंने कहा कि उनका गोल ये है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकना चाहते हैं। नाउ रिमेंबर इन माय लास्ट वीलॉग मैंने न्यूक्लियर क्वेश्चन रेज़ किया था, और साथ ही IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके जो हेड है राफेल ग्रॉसी, उनसे जब बातचीत हुई, उनसे भी जो न्यूक्स को कवर करते हैं और डेटरेंस को कवर करते हैं लोग, उन्होंने ये क्वेश्चंस किए कि क्योंकि आप वहाँ बम्बारमेंट कर रहे हैं तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। तो उन्होंने कहा कि हमें तो एक्सेस ही नहीं है, सो वी हैव नो आइडिया कि वहाँ क्या हो रहा है। वो टोटली कंफ्यूज नज़र आए, लेकिन बहरहाल ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और साथ जिस इराटिक वे में, क्योंकि उन्होंने जोन्स डिवाइड किए हुए हैं, साउदर्न पार्ट ऑफ ईरान में इज़राइल टारगेट कर रहा है, नॉर्थ पार्ट में और सेंट्रल में यूएस टारगेट कर रहा है बम्बारमेंट को। तो आपको कितना ख्याल है इस चीज़ का कि अगर यहाँ न्यूक्लियर साइट्स हैं, मैंने ये क्वेश्चन रेज़ किया था कि नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, और IAEA को इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर पहले जब ये रीज़न दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से उन्हें रोकना है, उसके बाद ही केम अप विद अ डिफरेंट रीज़न। उन्होंने कहा कि ये पे बैक टाइम है ईरान के लिए, क्योंकि 47 ईयर्स से ईरान अटैक कर रहा है अमेरिकन सोल्जर्स को। अब आप इमेजिन करें कि उनकी ये जो थ्योरी है, ये फ्लोट करती है एक ऐसे कॉलोनियल मास्टर की तरह जो हर जगह जाके बैठा हुआ है, और जब वहाँ के नेटिव लोग या किसी भी तरह के लोग उनसे सवाल करें तो वो कहते हैं आप हम पे अटैक कर रहे हैं, और आप जवाब में उनके ऊपर मज़ीद अटैक करते हैं। एक तो आपने कॉलोनाइज़ किया हुआ है, ऊपर से आप उनकी ज़मीन को यूज़ भी करते हैं दूसरी जगहों पे बम्बारमेंट करने के लिए। सो व्हेन डोनाल्ड ट्रंप सेज कि ईरान हम पे अटैक करता रहा है अमेरिकन सोल्जर्स पे, तो कोई अटैक अमेरिकन सोल्जर्स पे, अमेरिकन बेसिस पे US की हदूद में तो हुआ नहीं है। What he means is कि जो थ्रू आउट हमने प्रॉक्सीज़ लॉन्च की हुई हैं मिडल ईस्ट में, और जहाँ जहाँ हमारे मिलिट्री एसेट्स हैं जिन मुल्कों में, वहाँ जहाँ कहीं कुछ टिट फॉर टैट जो एक्सचेंजेस हुए हैं, उसमें अगर कोई अमेरिकन सोल्जर मरा है तो वो ईरान ने मारा है और हम उसका बदला लेने आए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा सो सिंस द अमेरिकन सोल्जर्स वर किल्ड, तो ये तो सेल्फ डिफेंस है। उन्होंने इस वॉर को सेल्फ डिफेंस का नाम ले दिया। अब इज़राइल ने तो स्ट्राइक करनी ही थी और अमेरिकन ट्रूप्स ने बीच में आना ही था, तो इसके लिए एक रीज़न चाहिए थी लोगों को देने के लिए, पब्लिक को देने के लिए। और अभी इस नैरेटिव ने सिंक ही नहीं किया था लोगों में कि ये हमारी वॉर है, तो फिर ही सेड कि वी आर हेयर टू रिमूव ईरान्स गवर्नमेंट। रिजीम का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद विद इन अ डे उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट अबाउट रिमूविंग ईरान्स गवर्नमेंट, और अब जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ, वो ल्यूनेटिक के वर्ड्स हैं।
کہ ایرانینز آر لیونیٹکس اور ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے, ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ ایسے لیونیٹکس کے ہاتھ میں نیوکلیئر ویپنز آ جائیں. سو آپ کو یاد آ رہا ہوگا وہ سارا ٹائم جب ہم یہی باتیں سنتے تھے, نتھنگ آف دس از نیو, عراق کے موقع پہ, کویت پہ جب اٹیک ہوا اس موقع پہ. سو اسکرپٹ اتنا پرانا ہے کہ مجھے اپنے وہ سارے وی لاگس یاد آ رہے ہیں جو میں نے پاکستان انڈیا وار ٹائم میں بھی کیے, اس کے علاوہ بھی میں کرتی رہتی ہوں. دا امپورٹنس آف نیریٹیو وار ٹائم میں اسپیشلی. ویسے بھی اگر آپ کے نیریٹیو میں کوئی جان نہیں ہے, وہ ریالٹی کے ساتھ سنکڈ نہیں ہے, تو وہ فیل ہوگا, وہ بیک فائر کرے گا. اور اگر وار ٹائم میں وہ ریالٹی کے ساتھ سنک نہیں ہے تو وہ بیک فائر بھی کرے گا اور آپ کو ایسا نقصان پہنچائے گا جو بہت عرصے تک آپ کو جھیلنا پڑے گا. سو 5 ڈفرینٹ ریزنس ان 3 days ایک وار میں آپ کو اگر دینی پڑ رہی ہیں تو دس از اے فیلڈ بسٹڈ نیریٹیو. سو ہیئر از واٹ نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ اتنا فیلڈ نیریٹیو کیوں آ رہا ہے یو ایس کی طرف سے. اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ناؤ فلی اینڈ پرسنلی اوننگ دس وار. یس, لیٹ دیٹ سنک ان. وہ اس وار کو اب کمپلیٹلی اون کر رہے ہیں. پہلے بات چیت یہ ہوتی تھی کہ اسرائیل از اے پارٹنر, اسٹرانگ ایلائی, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے, لیکن ڈائریکٹلی اوننگ دس وار, دس از سم تھنگ نیو. اور اس سے یا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایپسٹین رجیم ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فائنلی اس حد تک گرا دیا ہے کہ آپ اون کریں اس وار کو کہ یہ امریکن وار ہے. بیکاز انلیس اینڈ انٹل آپ امریکن وار سمجھ کے اس کو نہیں لڑیں گے, نتن یاہو کے مقاصد پورے نہیں ہوتے. اور جب آپ وار لڑ رہے ہیں اور آپ کے ویٹرنس انوالو ہیں تو آپ کو اپنے لوگوں کو بھی جواب دینا پڑے گا. دیٹ از وائی آئی سیڈ یو آر کاٹ ان دا مڈل, اور آپ کا نیریٹیو جو ہے وہ بسٹ کر گیا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ نتن یاہو. یہ وہ شخص ہے جو پچھلے 20 سال سے ہر امریکن پریزیڈنٹ کو پش کر رہا تھا ٹو گو ٹو وار ود ایران. اور ابھی آپ کو اگر ان 5 دن میں اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ نظر آئی ہو تو مجھے بتائیے. وہ بالکل خاموش ہے, وہ صرف ملٹری آفینسو پہ زور دے رہا ہے اور نیریٹیو بلڈ کرنے کے لیے اس نے امریکن پریزیڈنٹ کو آگے کیا ہوا ہے. مے بی ایوری تھنگ اباؤٹ اسرائیلی لابیز اور جس کو میں نے ابھی ایپسٹین رجیم کہا, ناؤ دے آر کالنگ فار اے پے بیک ٹائم. اس دفعہ جو آپ کو الیکٹ کرایا ہے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, جو کہ پاسبل ہی نہیں تھا اسرائیلی لابی کی سپورٹ کے بغیر. سو ناؤ یو ایس پریزیڈنٹ از سپوز ٹو ڈو وٹ ایور ہی از ٹیلنگ دیم ٹو ڈو. نیریٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر جس طرح کنیسٹ میں جو کہ پارلیمنٹ آف اسرائیل ہے وہاں پہ, اور جس طرح کانگریس میں آپ نے بڑا ایک وارم ریسیپشن دیا, اسٹینڈنگ اوویشن دیا نتن یاہو کو, اور ٹرمپ جب وہاں گئے تو اسرائیلی کیبنٹ نے دیا, اگر اکٹھے کھڑے ہو کے اس وار کو ڈیفینڈ کرتے اور ایک جوائنٹ نیریٹیو بناتے تو بھی سمجھ میں آتا تھا. بٹ دا مین ہو وانٹیڈ دس وار موسٹ از سیئنگ دا لیسٹ. وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہا سوائے اس کے کہ یہ تو پریمپٹیو ہے. وی آر اونلی ڈیفینڈنگ آر سیلوز اگینسٹ این اٹیک جو آ رہا تھا ہماری طرف ایران کی طرف سے. اور جو شخص مستقل پیس کے نعرے لگا رہا تھا, ہی واز اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف کیمراز اور آپ کو ملک گنوا رہا تھا جس میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں کہ میں نے پیس اچیو کیا ہے. اور اس کی کیمپین بھی یاد کر لیں کہ وہ کہتا تھا کہ یو ڈیزرو پیس, میں ضرور آپ کو اس کے پیس کے ڈویڈنڈس آپ تک پہنچیں گے. وہ اس وقت وار کو ڈیفینڈ کرتا نظر آ رہا ہے. دس از ناٹ اے کوانسیڈنس, اٹ از اے ماسٹر کلاس on how the deep state of US and the governments are controlled by Israeli lobbies, and on how US crafts war, کیسے وہ wars create کرتا ہے. same script اپنے لوگوں کو پچ کرتا رہتا ہے. if میں کہوں کہ بیچتا رہتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. and whatever is being sold to them without any change, وہ سسٹم کیسے absorb کر لیتا ہے, یہ ایک علیحدہ سوال ہے. اس کی صرف 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یا تو پورا سسٹم ہاسٹیج ہے ٹو اے پرو اسرائیلی ڈیپ اسٹیٹ ان یو ایس, کیونکہ ساری جو شارٹس ہیں وہ تو وہی کال کر رہے ہیں. یا پھر جو دوسرا ریزن میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اتنا نائیو ہے ایک عام ووٹر یا ایک عام امریکن کہ ایز لانگ ایز ان کی سرزمین پہ کچھ نہیں ہو رہا, جب تک وہاں پہ باڈی بیگز نہیں آتے, جب تک خود ان کے ویٹرنس جو ہیں وہ مرنا نہیں شروع ہوتے, دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ واٹس ہیپننگ ان دا ورلڈ. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ وینزویلا کے جو نکولس مڈورو ہیں ان کو ایبڈکٹ کرنے کے بعد کوئی پروٹیسٹس ہوئے ہوں یو ایس میں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اگر کبھی عراق کی دفعہ کوئی پروٹیسٹ ہوئے بھی تھے کہ ایسا نہ کریں. لنڈن میں تو بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے تھے, تو اس سے کوئی فرق پڑا ہو یو ایس کی گورنمنٹ کو. سو یہ جو پورا سسٹم ہے
क्वेश्चन ये अब उठता है, इतने पावरफुल प्रेसिडेंट का ये कन्फिगर्ड ही इस तरह है, और ये जान के ऐसे कन्फिगर किया गया है कि जब एक दफ़ा कोई ओवल ऑफिस में पहुंच जाए उसको कोई चेंज करने पे अपना स्टांस मजबूर ना कर सके. लेट इट बी पीपल, लेट इट बी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस, क्योंकि बज़ाहिर वो भी कुछ नहीं कर सकते. लेट इट बी कांग्रेस, बिकॉज प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की अथॉरिटी है. सो व्हाट इज़ दिस अमेरिकन सिस्टम ऑल अबाउट? क्या हम इसे सही समझ भी सकें? अभी तक के नहीं. दिस इज़ व्हाट आई कॉल नेतन्याहूज़ गैम्बिट. लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये कैसे प्ले हो रही है ये चेस की गेम, एंड हु इज़ पेइंग द प्राइस. पीट हेग्सेट ने जो फर्स्ट ब्रीफिंग दी वॉर शुरू होने के बाद, उसमें ऐसा लग रहा था जिस तरह आप किसी कैडेट कॉलेज के न्यूली ट्रेंड कैप्टन को आप मेडल्स पहना के सिर्फ नारे लगाने के लिए अगर खड़ा कर दें, क्योंकि उसके अंदर एक नया नया ज़ील होता है, एक नया नया जोश और जज्बा होता है जिसमें वो समझता है कि हमारे मुल्क की जो आर्मी है वो तो सबसे मॉरल आर्मी है और वो सबसे कामयाब आर्मी है, और वो निकली ही इसलिए है कि उसने पूरी दुनिया फतह करनी है. उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसे थी, उसके वर्ड्स भी वैसे थे. अगर मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स उनके पढ़ के सुनाऊँ तो आपको लगेगा लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड पीट हेग्सेट हमसे बात कर रहे थे. उनका कहना था कि ईरान हैज़ लॉन्च्ड 47 years long war against US in Iraq and Lebanon. We didn't start this war, but we are going to finish it. उसके बाद उन्होंने कहा कि it is pathetic Islamist delusions that are not allowed to have nuclear weapons, and we will make sure of that. Iran was building conventional shield nuclear blackmail ambitions, which we won't let happen. We didn't want regime change. अब वो कह रहे हैं हमने तो regime change करनी ही नहीं थी, but it would go away in the process. अगर process में ऐसा हो जाता है, हमने plan नहीं की भी, लेकिन अगर हो जाता है तो अच्छी बात है. We bent backwards for diplomacy. The great diplomats of US, जिसमें उन्होंने नाम लिया स्टीव विटकॉफ का और जेरेड कुशनर का, वो कह रहे हैं कि वो तो बेचारे बहुत ज़्यादा पीस के लिए मिन्नतें करते रहे ईरान की, लेकिन ईरान नहीं माना. और अब जब हम तेहरान को जवाब दे रहे हैं तो वो ऐसे वक्त में दे रहे हैं जब तेहरान वॉज रीलोडिंग द न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग. दिस इज़ अगेंस्ट वॉट द ओमानी फॉरेन मिनिस्टर सेड, जो मीडिएट कर रहे थे in सारी talks को. So we had to launch Epic Fury. The aim is to destroy their military and nuclear capabilities. Iranian people should take advantage. This is your time. We are capable partners. Capable partners वो किसको कह रहे थे? I don't understand. साथ उन्होंने बहुत clearly कहा कि we are not interested in any politically correct war. This is very important कि politically correct war को justify करना पड़ता है. We are not interested. We don't have to justify this war. साथ उन्होंने कहा we are not defenders, we are warriors. हम डिफेंड नहीं कर रहे, हम आपके ऊपर ऑफेंसिव वे में वॉरियर्स की तरह अटैक करने आ रहे हैं. और अमेरिका फर्स्ट हमारा स्लोगन है, एंड वी आर गोइंग टू फिनिश इट. और आज जब वो बात कर रहे थे जर्नलिस्ट के साथ अपनी सेकेंड ब्रीफिंग में, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी नाइव, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ अमेरिकन प्रेस बैठा था. उनको भी एक मैसेज लगता है मिला हुआ था कि क्या क्वेश्चंस करने हैं क्या नहीं करने, और ज़्यादातर सवाल जो थोड़ा बहुत चैलेंज भी करते थे वो उसको साइडलाइन करते रहे. सो ये जो फ्रेजेस लाइक पैथेटिक इस्लामिक डिलूजन्स, और हम नेशन बिल्डिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं, डेमोक्रेसी में भी हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि हम वहाँ पे डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, ये सारी बातें क्या हैं? बिकॉज इनके जवाब नहीं है आपके पास, और आपको सम हाउ विद इन डेज ये नैरेटिव क्राफ्ट करना पड़ा है. वरना हम तो हमेशा सुनते रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं. मार्को रूबियो के एग्जैक्ट अल्फाज ये थे कि आई एम टेलिंग यू इन वेरी प्लेन इंग्लिश दैट इरानियंस आर ल्यूनेटिक्स and they cannot be allowed to have nuclear weapons. So ये जो speech है, या ये जो words है, या ये जो सारा narrative है, it is, the idea is based on a clean, fast victory, जिसको वो समझते हैं कि हम within weeks achieve कर लेंगे. साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें 3-4 weeks भी लग सकते हैं. और मैं ये टोन पहली दफ़ा नहीं सुन रही. As a student of international relations, as a student of geopolitics, defense and security, ये टोन हमने 2003 में भी सुनी जब डोनाल्ड राम्सफील्ड ने कहा था कि इराक वॉर वुड लास्ट फॉर डेज नॉट मंथ्स. फिर ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मुंह से भी हमने सुनी थी, जिसने नेवी शिप
جس کے اوپر بینر لگا ہوا تھا مشن اکمپلشڈ، اس کے اوپر کھڑے ہو کے جب ابھی وار سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی اپنی مشن اکمپلشڈ کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم جو چاہتے تھے ہم نے اچیو کر لیا ہے. افغانستان اسٹرانگسٹ ملٹری، ناٹ اونلی یو ایس، نیٹو کی ساری فوج وہاں موجود تھی، 20 ایئرز، $2 trillion، اور اس کے بعد جو کچھ وہ آپ کے سامنے ہے. سو دا کانفیڈینس ایوری ٹائم از مائنڈ باگلنگ بیکاز دے تھنک دے کین ڈو اٹ، ریزلٹس آر ناٹ. مسٹیک جو وہ بار بار کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دے آر ناٹ بادرڈ کہ ملک تباہ ہو رہے ہیں. ان کو ایک ایجنڈا ملا ہے جس کو انہوں نے اچیو کرنا ہے. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. وین somebody say they have failed to understand کہ اتنا سمپل نہیں ہے، دس از ناٹ عراق، دس از ناٹ وینزویلا، دے آر ناٹ سمپلی ولنگ ٹو لسن ٹو اٹ بیکاز شاید ان کا ایک بہت لانگ ٹرم ایجنڈا ہے جس میں جتنی دفعہ بھی اسٹرائک ہوتی ہے اس میں جتنا نقصان کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے، اس کے بعد گھر آ کے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے اور یہی لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم تو جیت کے آئے ہیں، جس طرح انہوں نے لاسٹ ٹائم کیا جب ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے انہوں نے اوپر اٹیک کیا تھا. سو دے ہیو اے لانگ گیم جا کے ملتی ہے گریٹر اسرائیل سے. بٹ اس پیریڈ میں یہاں سے لے کے جہاں اس وقت جنگ ہو رہی ہے اس ڈیوریشن تک کیا کیا ہوگا یہ شاید کسی نے نہیں سوچا. یو ایس از کنفرنٹڈ ود این آئیڈیولوجیکل وارفیئر. ایک پورا نیٹ ورک ہے جو ایک آئیڈیالوجی میں بلیو کرتا ہے. دا نیٹ ورک آف گروپس اسپریڈ اکراس ملٹیپل کنٹریز. وہ ایک جگہ پہ بھی نہیں ہے، ایک ملک میں بھی نہیں ہے، وہ کہاں کہاں پلیسڈ ہے، ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں. ایران نے اس جنگ کے لیے 40 سال تیاری کی ہے. ایگزیکٹلی دس کائنڈ آف وار اینڈ اٹیک، کیونکہ وہ جانتا تھا دشمن کون ہے. اس کی ملٹری اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ ہے ٹو سروائیو انڈر دس کائنڈ آف اٹیک، ایون اگر اس کی لیڈرشپ کو بھی آپ ٹیک آؤٹ کر لیں. سو یہاں پہ کچھ بھی ارریپلیسبل نہیں ہے جو سسٹم ہے ایران کا اس میں، کیونکہ آئیڈیالوجی ٹاپ پہ ہے. IRGC کے پاس کتنی پاور ہے، وہ کس طرح اکانومی کو بھی کنٹرول کرتی ہے، وہ کس طرح پالیٹکس کو بھی کنٹرول کرتی ہے، وہ کس طرح اپنے نیٹ ورک اراؤنڈ دا ورلڈ جس کو ایکسس آف ایول کہتا ہے نتن یاہو، وہ اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. سو اگر ایران کو خود بھی کوئی بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے اس کے پاس پھر بھی ڈیمیج کنٹرول کے لیے اکراس 5 کنٹریز ایسی پراکسیز موجود ہیں جو آپریٹ کرتی رہیں گی. ہم یہ آلریڈی دیکھ رہے ہیں، تل اویو بری طرح ہٹ ہوا ہے، یمن میں میزائلز فائر ہو رہے ہیں، آرمڈ گروپس ان عراق آر ایکٹیو. دس از ناٹ اے کنٹری دیٹ ہیز بین ناک ڈاؤن. یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ 5 دن جب کہ آپ کا سپریم لیڈر جو ہے اس کو ریموو کر دیا گیا ہے، اوپر سے آپ کی لیڈرشپ ہٹا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ بھی کئی لوگ مارے گئے ہیں، اس کے بعد اس طرح کا جواب دینا، اس طرح کا ریزالو شو کرنا اٹ سیلف شو کرتا ہے کہ یو ایس اور اسرائیل نے اسٹڈی نہیں کیا، سمجھا نہیں ایران کو، سوائے اس کے کہ دے آر کالنگ آن دا فیس کہ یہ لونیٹکس ہیں اور یہ امریکہ کے دشمن ہیں. وہ اب یہ بھی نہیں کہہ پا رہے کہ یہ اسرائیل کے دشمن ہیں، یہ اس لیے ہمارے دشمن ہیں. تو سم تھنگ از ریئلی رانگ. Now let's move on to the 6 countries that nobody is talking about اور جو مستقل اس جنگ کی زد میں ہیں. اگر میں پراپرلی انٹروڈیوس کراؤں تو I am talking about GCC countries. The Gulf Cooperation Council 1981 میں بنی تھی. 6 members are سعودی عربیہ، UAE، قطر، کویت، بحرین اینڈ عمان. یہ سارے ملک مل کے دنیا کے لارجسٹ آئل ریزروز پہ بیٹھے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ فزیکلی دے آر ہوم ٹو امیریکاز ملٹری بیسز ان دا مڈل ایسٹ تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیٹ می ٹیل یو اسپیسیفکلی کہ یہ کہاں کہاں پہ موجود ہیں اور ان کی کیا چھوٹی چھوٹی کوئی آؤٹ پوسٹس موجود ہیں کہ میجر بیک بون ہے کوئی ملٹری اسٹرکچر کا، بیکاز دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ رائٹ ناؤ. یو ایس کے جو نیول ہیڈ کوارٹرز ہیں جو کمپلیٹ پرشین گلف کو، ریڈ سی کو اور عربین سی کو دیکھتے ہیں وہ بحرین میں ہیں. The largest American air base in the entire Middle East is in Qatar. American stealth jets کہاں پہ ہیں؟ UAE میں. A massive American arms supply base وہ کہاں سے آپریٹ کرتی ہے؟ کویت سے. Since last 30 years, American forces are stationed at multiple sites in Saudi Arabia, یعنی کہ boots on the ground موجود ہیں. یہ کوئی چھوٹی آؤٹ پوسٹس نہیں ہیں. The point I'm trying to make. This is the backbone of American military power in the region. اور اس کو جو ہوسٹ کر رہے ہیں انہوں نے ظاہر ہے سوچ سمجھ کے یہ سارے سٹیپس اٹھائے ہوں گے، کیونکہ ان کی اکانومی بھی پیٹرو ڈالر سے جڑی ہوئی ہے اور ان کی سیکیورٹی بھی ڈالر یا US سے ہی جڑی ہوئی ہے. سو ہیئر از دا ٹریپ کہ جب یہ 6 ملک اس میں اکٹھے پھنستے ہیں تو ایران کلیئرلی کہتا ہے کہ ہم تو امریکن ملٹری ایسٹس کو اٹیک کر رہے ہیں
اور اگر وہ آپ کے ملک میں موجود ہیں تو دیٹ از ناٹ آر پرابلم. We are not attacking GCC countries. And in a way, Iran is right because یہ American military assets گلف کی سرزمین پہ موجود ہیں. Physically located in Bahrain, قطر, UAE and کویت. یہ میپ پہ آپ کو نہیں نظر آ رہے بٹ دس از ریالٹی. اور جو لائن ہے بٹوین American target and our territory یا گلف ٹیریٹری وہ میپ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اٹ از سمپل میتھس. قطر نے آلریڈی جتنا ہٹ لیا ہے ان 5 دنوں میں جتنا نقصان اٹھایا ہے اس سے اس کی گیس پروڈکشن رک گئی ہے, انہیں روکنی پڑ گئی ہے, جو کہ ان کی مین سورس ہے, ان کی نیشنل انکم کی بیک بون ہے. سعودی ارامکو وی آل نو ون آف دا موسٹ ویلیویبل کمپنیز ان دا ورلڈ, ان کو بھی نقصان پہنچا ہے, وہاں بھی سب کچھ رک رہا ہے. آئل پرائسز آر ان شاک. ناؤ دیز آر ریئل کانسیکوینسز. اور اگر یہ صرف 5 دن میں ہیں تو جو اتنے دہائیوں سے اپنے ایسٹس وہاں بنا کے بیٹھے ہیں اور جنہوں نے وہاں پہ ایسٹس بنانے دیا ہے, کیا ان کا یہ اسٹریٹجک انالیسس تھا؟ کیا ڈڈنٹ دے نو کہ جو ان کا دشمن ہے وہ جب آئے گا تو وہ کس سائیکالوجی کے تحت آئے گا, وہ کس ریبٹل کے ساتھ آئے گا؟ سو آل دس پرووز کہ یا تو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا گلف کنٹریز نے ایران کو, 1. نمبر 2, یو ایس نے ان کے ساتھ پلے کیا بیکاز یو ایس از ناٹ بادرڈ, اس کا اپنا ملک تو اٹیک نہیں ہو رہا, اگر مڈل ایسٹ جلتا ہے تو جلے. اینڈ نمبر 3, کیا یہ سارے جی سی سی کنٹریز اتنے نائیو ہیں کہ ان کو ابھی تک پچھلے ٹٹ فار ٹیٹ کے بعد یا جب سے یہ غازہ کا معاملہ شروع ہوا ہے دے انڈرسٹینڈ نتھنگ. سو دیر از آلسو اے پولیٹیکل وونڈ which is going very deeper at the moment. جیسے جیسے یہ وار ہے ویسے ویسے وہ پولیٹیکل معاملہ بھی بہت تیزی سے فلیئر اپ ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ دہائیوں کے بعد سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں ایک رپروچما کروایا تھا چائنا نے, بروکرنگ کی تھی, ریلیشن شپ کی ری بلڈنگ کی تھی, ان کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ ڈیوائڈ بٹوین دا سنی ورسز شیعہ آپ کے حق میں نہیں ہے اور یہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے بائی دی آؤٹ سائڈرز فار ایئرس. سو ریجن کو ویک اور ڈیوائڈڈ رکھنے میں آپ لوگوں کی اپنی یونٹی کا نہ ہونا بہت بڑا ایک کردار ادا کر رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ اس سارے معاملے کو جو ویسٹرن میڈیا انٹرپریٹ کر رہا ہے وہ بھی ایک علیحدہ نیریٹو گیم ہے. ان کے مطابق پبلکلی تو کچھ اور کہتے ہیں یہ گلف اسٹیٹس اور پرائیویٹلی کچھ اور کہتے ہیں. بقول ان کی یہ ایک ٹریپ ہے جس میں یہ سارے کنٹریز آپ کو ڈینائی کرتے نظر آئیں گے, اور ایک کانٹرڈکشن ہے جس میں پرائیویٹلی یہ سارے جی سی سی کنٹریز چاہتے ہیں کہ آپ اسٹرائک کریں ایران کو, اس کو تباہ کریں ونس اینڈ فار آل, اور دوسری طرف لوگوں کے سامنے, اپنے لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے پبلکلی ڈینائی کرتے ہیں کہ ان کی کوئی انوالومنٹ ہے. دس از ایٹ دا ہارٹ آف دا گلف کرائسس رائٹ ناؤ. اور یہ اتنی بڑی گلف ہے, یہ اتنی بڑی ایک بدقسمتی ہے یوں کہنا چاہیے کہ اس کو کھل کے کوئی ریبٹل بھی نہیں دے رہا. میں کویتی اسپوکس پرسن کو سن رہی تھی, میں سعودی اسپوکس پرسن کو سن رہی تھی. ناٹ وانس ڈڈ دے سے کہ ہم یہ نہیں چاہتے اینڈ وی وانٹ امیڈیٹ سیز فائر فرام بوتھ سائڈس. ایٹ لیسٹ اپنی سائڈ کی بھی بات کرتے کہ امریکنس بھی یہ کرنا بند کریں. دس از ناٹ ہیپننگ, وچ سپورٹس دا آرگیومنٹ فرام دا ویسٹرن میڈیا کہ شاید پرائیویٹلی یہ لوگ کچھ اور کہتے ہیں, پبلکلی کچھ اور کہتے ہیں. جی سی سی نے اپنے آپ کو آج تک ایز اے لیوریج یوز ہی نہیں کیا. سم آف دا ویری سین مائنڈیڈ سعودی اینالسٹ جن کو میں سن رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے جی سی سی کنٹریز نے ہمیشہ واشنگٹن کے ساتھ بات کرنے میں اپنی ایک الگ اینٹی قائم رکھی ہے. فار ایگزامپل قطر اپنے طور پہ بات کرتا ہے, سعودی عربیہ اپنے طور پہ بات کرتا ہے, بحرین اپنے طور پہ بات کرتا ہے, جبکہ ہیں یہ جی سی سی کنٹریز, دے آر کوہیسو لائک دس, یہ بالکل ایک باڈی ہے. اگر یہ مل کے بات کریں اور یہ الگ الگ بات کریں واشنگٹن سے اپنے اپنے لیوریج کے لیے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور یہ فرق نتنیاہو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. سو جب سعودی عربیہ الگ سے بات کرتا ہے, یو اے ای الگ سے نیگوشیٹ کرتا ہے, قطر خود اپنے ریلیشن شپ مینیج کرتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں ایک دوسرے کو نہ پتہ چلے کہ ہم آپس میں کیا ڈیلز کر رہے ہیں, دا ریزلٹ از پریڈکٹیبل. واشنگٹن پھر انہیں الگ الگ ہینڈل کرتا ہے, ان کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے پلے کرتا ہے, ان کو ایک دوسرے کے اگینسٹ پچ بھی کرتا ہے اینڈ گیٹس میکسیمم ویلیو فرام دیئر بروکن ریلیشن شپ. یہی آپ ریورس کرتے ہیں. Netanyahu also understands this perfectly. So he has spent years working with the lobbies جو اس گیپس کے بیچ میں گلف اسٹیٹس کو مینیج کرتا آ رہا ہے, اور واشنگٹن ظاہر ہے اس کا فیس ہے.
सो इजरायली इंटरेस्ट वाशिंगटन के ज़रिए से इन क्रैक्स को एक्सप्लॉइट करते हैं कि हर कोई अलग अलग नेगोशिएट कर रहा है, दे डोंट वांट टू सिट ऑन वन टेबल. नाउ द क्वेश्चन इज़, and I think the question is right by some of the analysts in Saudi Arabia and Kuwait, जो समझते हैं कि things need to change. GCC countries को अपनी अहमियत को exploit करना आना चाहिए. उनको 6 separate countries के बजाय एक एंटिटी के तौर पे वन यूनिफाइड मैसेज देने की ज़रूरत है. एंड द मैसेज शुड बी कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम कैजुअल्टी ऑफ वॉर बने, बिकॉज हम आपके साथ भी पार्टनर हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता ईरान के साथ भी अपने रिलेशनशिप्स बेहतर करना चाहते हैं. और दूसरा मैसेज उन्हें क्या देना चाहिए कि इफ़ योर वॉर इज़ डिज़ाइंड टू सर्व द इजरायली इंटरेस्ट, तो फिर तो हम बिल्कुल आपके साथ नहीं खड़े. तो गल्फ सिक्योरिटी सेपरेट चैप्टर नहीं है, ये एक क्लियर मैंने डिड्यूस किया है सारे मामले से. गल्फ सिक्योरिटी इज़ हॉस्टेज टू वाशिंगटन एंड इज़राइल, और उनके पास ये लेवरेज मौजूद है और वो उसे यूज़ कर रहे हैं. और ये कॉन्वर्सेशन क्योंकि इस लेवल पे कभी हुई ही नहीं, शायद उन्होंने इस स्केल पे कभी अंदाज़ा ही नहीं किया था कि ईरान इतना रेडी है फॉर दिस वॉर. और आज जब उनको ये हिट पड़ रही है कि उनकी नेशनल इनकम हिट हो रही है, ऑयल एंड गैस के मसले पड़ रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, तो भी वो क्वाइट बैठे हैं और प्राइस कलेक्टिवली पे कर रहे हैं. एग्ज़ाम्पल ले लें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कि कैसे ये जंग रीजनलाइज हुई और अब ग्लोबलाइज होने जा रही है. शायद जब आप ये बात अलग वीलॉग्स में मुझसे सुनते आए हैं तो आपको डिफरेंट लगती हो, बट हेयर अगेन आई विल इंडोर्स इट कि असल टारगेट चाइना है. इजरायली इंटरेस्ट की वजह से ईरान बीच में ज़रूर है, नेक्स्ट टारगेट टर्की भी होगा, ये मामला भी चलता रहेगा, बट द इवेंचुअल एम इज़ टू कंटेन चाइना. नाउ हाउ इज़ दैट सो? This war stopped being a Middle East story the moment the first oil tanker changed course in the Persian Gulf. What I mean is कि Strait of Hormuz जब बंद होती है, everybody knows it is most important energy bottleneck on earth. सबको पता है. और अगर आपको पिछली दफ़ा ये थ्रेट आई थी ईरान की तरफ से, तो इस दफ़ा ईरान ने पार्शली वैसा करके दिखा दिया है. इट इज़ सो नैरो, IRGC का इस पर बड़ा कंट्रोल है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्ट्रेट ऑफ मलाका में आर्मी नेवी का कंट्रोल है, इस तरह यहाँ पे इरानियंस का कंट्रोल है. और यहाँ पे पिछले दिनों चाइना, रशिया और ईरान मिलके वॉर गेम्स भी कर चुके हैं. सो वो इतनी नैरो है, 33 किलोमीटर्स वाइड है. आप ये सब कुछ आजकल सुन रहे होंगे, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट. एक लार्ज सिटी के बराबर उसकी विड्थ है. तो उस नैरो पैसेज में से जो 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल या 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल एंड गैस गुजरता है, वो तकरीबन 17 मिलियन बैरल्स है पर डे. कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेट रूट मौजूद नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलावा. आप इस पैसेज को बंद करें और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो किसी एक बॉर्डर तक नहीं रुकेंगे. यूरोप पे करेगा, जापान पे करेगा, इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना, एवरीबडी पेज द प्राइस. सो अ थियरी इज़ फ्लोटिंग अराउंड जो कि मेरे इस आर्ग्यूमेंट को बैक करती है कि चाइना भी टारगेट में है. वो ये है कि जब वाशिंगटन के सर्कल्स में ये बात हो रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमने क्या करना है. उन्होंने क्या करना है, इससे पहले वहाँ पे जो हॉकिश लोग बैठे हैं उनका ये कहना है कि ये डिसरप्शन होने दें, बिकॉज उनके ऊपर उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना उन मुल्कों पे आता है जिसका मैंने आपके सामने नाम लिया. सो लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि जितना स्लो डाउन हो सकती है चाइना की एनर्जी सप्लाई, उसको स्लो डाउन करें. बीजिंग को एक ऐसे एक्सपेंसिव मोमेंट में ट्रैप करें जितने दिन भी ये जंग जारी रहती है, जब तक भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ये रुकावट रहती है, इसको बंद रखता है पार्शली या कम्प्लीटली ईरान. बीजिंग बहुत बुरी तरह हिट होगा एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वो जो ऑलरेडी हमारी कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी चल रही है उसमें ये एक एडेड बोनस है. सो इमेजिन एक तरफ टेक्नोलॉजी और ट्रेड पे उनके साथ आप जो कुछ कर रहे हैं और टैरिफ्स लगा रहे हैं और जिस तरह उन्हें ट्रीट कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, इमेजिन ऑल दिस. और इधर से भी जो तकरीबन 90% ऑयल एंड गैस सप्लाईज चाइना को जाते हैं, वो कुछ दिन के लिए भी अगर ब्लॉक हो जाएं तो कितनी बड़ी हिट पड़ेगी चाइना को. सो सोच का अंदाज़ा करें आप इससे कि while the world is suffering, they are only having strategic designs in their minds. चलें, ये स्ट्रैटेजी तो हो गई वहाँ पे बैठे हुए कोल्ड हार्टेड लोगों की, बट दिस इज़ अ कोल्ड कैलकुलेशन एंड इट हैज़ अ सीरियस फ्लॉ. वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सेलेक्टिवली टर्न ऑन और ऑफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जोग्राफी जो है वो टारगेटेड डैमेजेस नहीं देती.
ایک کا نقصان ہوگا सबका होगा उस جغرافی میں. اگر پلان یہ ہے ٹو ڈریگ چائنا انٹو اے chaos تو پھر آپ ایک ریجنل وار سے نکل کے آپ ورلڈ وار کی طرف چلے گئے ہیں. یو آر کریٹنگ دا کنڈیشنز جس میں کنفرنٹیشن دنیا کی پھر صرف اس ریجن تک نہیں رہے گی, وہ بالکل ورلڈ وار 2 جیسا سینیریو کریٹ ہوگا. بٹ دس سیمز لائک اے میوچلی assured destruction because US is consumed by war at the moment, اور ایک ایسی وار جس کا اینڈ پوائنٹ اس کو نہیں پتہ, نہ پولیٹیکلی نہ وار کے لحاظ سے. چائنا کو آپ انرجی کرائسس میں اگر پل ان کرتے ہیں یا ساری میجر پاورز ڈریگ ہو جاتی ہیں اس ریجن کی ایک انرجی کرائسس میں, تو سوچ وہاں پہ یہ ہے کہ لیٹ دیم ریئیکٹ, کیپ پرووکنگ دیم. اور اس پرووکیشن میں جو ایئرز اینڈ ایئرز آف اسٹریٹجک کام اینڈ ریسٹرین وہاں موجود ہے وہ بھی اگر ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں. دس از این آنسر ٹو آل دوز ہو آر آسکنگ کہ چائنا کیوں انوالو نہیں ہو رہا. میرے خیال ہے وہ میکسیمم ریسٹرینٹ دکھا رہے ہیں. ناؤ لیٹ می کم بیک ٹو دا سیم مین جس نے یہ سب کچھ اسٹارٹ کرایا ہے, نیتن یاہو, جس نے پتہ نہیں دہائیاں شاید اسپینڈ کی ہیں بلڈنگ واٹ ہی کالز دا ایبراہم اکارڈس, اور وہ اسے اپنی ڈیفائننگ لیگیسی کہتا ہے. ایک سیریز آف ایگریمنٹس سائن ہوئے تھے جس میں عرب کنٹریز لائک UAE, بحرین, سوڈان, موراکو, جنہوں نے فارملی ریکگنائز کر لیا اسرائیل کو, ایبراہم اکارڈس پہ سائن کر لیا, اور عرب اسٹیٹس اینڈ اسرائیل ور ٹرائنگ ٹو فائنڈ کامن گراؤنڈ. یہاں سے یہ کام شروع ہوا تھا. یاد رکھیں پچھلے ٹینیور میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی اسٹارٹ کرایا تھا, اور اسی ٹینیور میں جو ایک پیس معاہدہ JCPOA ایران کے ساتھ ہو گیا تھا اس سے بھی واک آؤٹ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے. سو دس از اے کنٹینویشن آف دا سیم ڈونلڈ ٹرمپس ایرا, اس لیے اس کو اس کنٹینیوٹی کے ساتھ دیکھیں. بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ووٹرز کے ساتھ کیا جھوٹ بولا اور کیمپین کیسے کی, اس کو 2 منٹ کے لیے آپ سائٹ پہ کر دیں. ایک نیا میپ آف مڈل ایسٹ کریٹ ہو رہا تھا جو کہ بڑا پریگمیٹزم کی بیس پہ تھا. اولڈ ہیٹریٹس کو کہا گیا سائڈ پہ رکھیں اور انٹرسٹ کے بارے میں سوچیں, اسرائیل کے ساتھ نارملائز کریں اپنے ریلیشن شپ. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر اسٹیٹ آف پیلسٹائن بھی بن جاتی ہے اور اس کے بعد ایبراہم اکارڈس بھی ہو جاتے ہیں تو پھر شاید ہم سمجھیں کہ کچھ بیلنس مینٹین ہو گیا ہے. بٹ لک ایٹ دس وار اینڈ لک ایٹ واٹ اٹ ہیز ڈن ٹو دیٹ اچیومنٹ, جس کو اگر ہم اچیومنٹ 2 منٹ کے لیے سمجھ لیں. سو ایوری کنٹری who ever thought, عرب کنٹری کی میں بات کر رہی ہوں, کہ چلیں پریگمیٹکلی اور سیلف انٹرسٹ میں سوچتے ہیں, ابراہم اکارڈ سائن کرتے ہیں, وہ سارے عرب ممالک اس وقت فیس کیا کر رہے ہیں؟ دے آر واچنگ ایران گیٹنگ بامبڈ, دے آر گیٹنگ دیئر اون کنٹریز بامبڈ. غازہ کو وہ ریز ہوتا, بائی ریز آئی مین زمینی بوس ہوتا دیکھ رہے ہیں. پورے ریجن کو آن فائر دیکھ رہے ہیں, انرجی کرائسس دیکھ رہے ہیں, اور وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ اپنے لیڈرز سے ایک سمپل کویسچن پوچھ رہی ہے کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں. سو بینگ سین ایز فرینڈلی ود اسرائیل از ناؤ پولیٹیکلی ڈینجرس اکراس دا عرب ورلڈ. جو شخص بھی عرب دنیا میں, جس طرح میں نے کچھ عرب اینالسٹ کی بات کی کہ وہ اب چیزوں کو ڈفرینٹ نظر سے دیکھ رہے ہیں. سو جو پبلک اوپینین ہے وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے, چاہے وہاں ڈیموکریسی ہو یا نہ ہو, اور گورنمنٹس کو یا وہاں پہ جو مونارکیز ہوتی ہیں ان کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. سو نیتن یاہو نے اس وار کے ذریعے سے, اگر کوئی پہلے سینٹیمنٹ اتنا موجود نہیں بھی تھا لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ سب کچھ پیلسٹائن میں ہو رہا تھا, تو اب اپنے ملکوں میں جب ہو گیا ہے یہ سب کچھ, ڈسٹرکشن اینڈ ایوری تھنگ, بامز آ کے گر رہے ہیں, ڈرونز آ کے گر رہے ہیں, دے ول آسک دیئر لیڈرس کہ کیا آپ ایسے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں جو آپ کو اپنی ملٹری بیسس کی وجہ سے کسی بھی وار میں دھکیل دیتا ہے, یا آپ اپنی ساورنٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. سو سعودی اسرائیل ریلیشن شپ جو بہت کلوز تھے ٹو فارمل ایگریمنٹ بفور اکتوبر 7, 2023, اور نیتن یاہو چاہتا تھا کہ یہ اس کی فائنل لیگیسی ہو, کیونکہ اگر سعودی عربیہ نے ابراہم اکارڈ سائن کر لیے تو باقی تو فالو کریں گے ہی. ناؤ اٹس اے ڈسٹنٹ میموری, اب یہ ایک خواب ہے. دس از ناٹ گونا ہیپن. اب جتنے مرضی ڈپلومیٹک چینلز گلف اسٹیٹ اوپن کرنے کی کوشش کریں, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لائبلٹی, ناٹ ایسٹ. دوسرا اینگل اس کا یہ ہے کہ اگر نیتن یاہو ہم سمجھ لیں کہ اتنا بھی بے وقوف نہیں ہے, تو پھر دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہی وانٹڈ کیوس, ہی وانٹڈ اٹر کیوس, کہ جو لوگ بہت پریشر کے باوجود ابراہم اکارڈ کے ذریعے سے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, لیٹ دیم برن,
ان کو ایران کی طرف سے بھی آپ اٹیک آنے دیں، ان کو اس سے بھی برن ہونے دیں، اور جو ہماری ملٹری بیسز ہونے کی وجہ سے ان پہ نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ہونے دیں، اور اس کے علاوہ لیبنان جیسے ملک میں جس کے اوپر ڈائریکٹلی مستقل بامب کر رہا ہے. یہ یاد رکھیں اس وار میں سارے ریجن میں کراس بامبنگ ہو رہی ہے، جس میں سیریا کے اوپر مستقل اٹیکس ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، کوئی صرف ایران پہ نہیں ہو رہے، لیبنان پہ مستقل اسرائیل اٹیک کر رہا ہے. تو اٹر کیوس از سم ٹائمز اے اسٹریٹجی. اور اگر میں آپ کو جو یو ایس کے ایمبیسڈر ہیں ٹو اسرائیل مائک ہکبی کی بات یاد کراؤں، جنہوں نے جینیسس کو کوٹ کرتے ہوئے کہا تھا، اور جینیسس جو اولڈ بائبل ہے، کہ اس کے مطابق تو جو علاقے کلیم کرتا ہے فرام نائل ٹو یوفرٹیز اسرائیل، وہ اولڈ بائبل کے مطابق اسرائیل کے ہیں. اور 2-3 دفعہ ٹکر کارلسن نے یہ انٹرویو کیا تھا، 2-3 دفعہ ڈسیو کیا انہوں نے اس کویسچن کو، لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر جینیسس کہتا ہے تو پھر بے شک وہ علاقے اسرائیل لے لے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی یو ایس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور حیران کن بات یہ تھی کہ ان سے پوچھا گیا کہ جن علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پراپر کنٹریز ہیں، کچھ حصہ جارڈن میں ہے، کچھ سعودی عربیہ میں ہے، کچھ لیبنان میں ہے، کچھ سیریا میں ہے، تو کیا نئے بارڈرز ڈرا ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا مے بی. سو دیر از اے گریٹر گیم ایٹ پلے، جس میں کیوس میں بھی ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہو. ہاں جی سی سی کنٹریز خود اس بارے میں کچھ کیوں نہیں سوچ رہی، دیٹ از اے لومنگ کویسچن. بٹ Arab people are watching while their goats are facing the music. So a final verdict, in my opinion, this is mutually assured destruction of GCC countries. ایک نیریٹو کے بغیر وار یا بروکن نیریٹو کے ساتھ جو وار ہے وہ اٹ سیلف پہلے ہی ہاری ہوئی وار ہوتی ہے. ہیومن لائفز کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اینڈ بائی دا وے آج جن بچیوں کے اسکول پہ بامبنگ کی تھی، آج ان کے جنازے اٹھائے گئے، لوگوں نے بھرپور شرکت کی ایران میں. آئی تھنک امیریکن پیپل نیڈ ٹو سی دیٹ فوٹیج. اینڈ ویئر از ملالہ؟ بچیوں کے اسکول پہ اگر بامبنگ ہوئی ہے تو ملالہ تو آٹومیٹکلی ذہن میں آتی ہیں، بیکاز اٹس اباؤٹ گرلز ایجوکیشن. اور ان کی وہ فیمس تقریر کہ ون پین ون ڈریم کین چینج دا ورلڈ، اور یہ کہ انہوں نے میرے خواب جو ہیں طالبان نے مجھے مار کے، میرے خوابوں کو وہ نہیں مار سکے، میرے سول کو نہیں مار سکے. تو ان بچیوں کی جو سولز اور ان کے پین اور ان کے اسکول کے اوپر جو بامبنگ ہوئی ہے، کیا ملالہ از ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ یا امیریکن کانشیس وڈ لک این ادر وے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسروں کی بچیاں ہیں، اسلامک لیونیٹکس کی بچیاں ہیں، کچھ نہیں ہوتا اگر ماری بھی گئیں تو. So 72 hours میں we are once again looking at the most ugly face of Western hypocrisy, American hypocrisy, because ابھی نیوکلیئر ویپنز میں کچھ ایڈوانس ٹیکنالوجی فرانس جو ہے وہ ڈسپلے کر رہا تھا. So the hypocrisy is کہ ایک طرف کچھ ملک جتنا مرضی ایڈوانسڈ ہو جائیں when it comes to the nuclear weapons، کوئی فرق نہیں پڑتا، they have a right to do that. دوسری طرف اس ملک کو ہم بنانے نہیں دیں گے، چاہے ان کی بچیوں کو ہمیں مارنا پڑے، ان کی پاپولیشن کو ہمیں مارنا پڑے، ان پہ سینکشنز لگانی پڑے، ان پہ زمین تنگ کرنی پڑے. سو اے وار دیٹ began with no stable reason روز ایسکلیٹ کر رہی ہے، اس کی کوئی فنش لائن نہیں ہے، نیریٹو کلیئر نہیں ہے، ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز پورا گلوب بھگت رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اس کو یو ایس میں بیٹھے ہوئے لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں. بہرحال ہمارے لیے اٹس ناٹ نیو، میں نے پہلے بھی کہا ہے، دس تھیری آف ملٹری وکٹری بائی یو ایس ہیز فیلڈ ان عراق، اٹ ہیز فیلڈ ان افغانستان، اٹ ہیز فیلڈ ان لیبیا. وی آر واچنگ 6 گلف کنٹریز برننگ. کیا ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے انفراسٹرکچر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ وہ پرائیویٹلی کچھ کہتے ہیں اور پبلکلی کچھ کہتے ہیں؟ اور کیا جو وہ قیمت ادا کر رہے ہیں when it comes to their economy وہ ان کے لیے قابل برداشت ہے؟ تو لیٹ سی، فنگرز کراسڈ. میں اپنا انالیسس کچھ دن آبزرو کرنے کے بعد اسی لیے دیتی ہوں کہ یہ جو وار لائک سچویشن ہوتی ہے یہ بہت کچھ ایکسپوز کرتی ہے، بہت سارے ڈبل سٹینڈرڈس، اور کیمرے سے کچھ نہیں بچتا. اور جو ایراٹک وے میں آپ آ کے پبلک بریفنگ دیتے ہیں، اس میں آپ کی باڈی لینگویج سے لے کے آپ کے ورڈز کے چناؤ تک ہر چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں. سو وی آر فیسنگ اے وار ود نو ایگزٹ اسٹریٹجی، اور یہ ایک ریجن تک محدود نہیں رہی. اور اس وقت
اس میں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی سفر کرے ایٹ دا کاسٹ آف واٹ آئی ڈونٹ نو، بٹ ایز لانگ ایز چائنا از بینگ ہٹ تو میرے خیال ہے وہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے کولڈ ہیڈڈ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. سی یو نیکسٹ ٹائم.